अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे। आप स्क्रीन पे उनको देख रहे हैं, अली मुस्तफ़ा साहब, जिसको कहते हैं ना, वॉर जोन कॉरेस्पॉन्डेंट्स के तौर पे जितने लोगों ने काम किया उनका भी, इनका शुमार भी उसी में होता है। अफ़गानिस्तान, यूक्रेन, लिबिया, इन तमाम जंगों में इन्होंने काफ़ी काम किया। टर्किश जो चैनल है, टीआरटी, उसके लिए। तो अली, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब। जी, तो आप काफ़ी एडवेंचर करते रहे हैं गुज़श्ता चंद सालों के दौरान। लेकिन अब बड़ा अच्छा किया आपने कि तमाम जो फसादात हैं उनसे जान छुड़ा के आप जाके कनाडा की खुशगवार फिज़ा में, वैंकूवर में बैठ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद आपका जो जोश और जज्बा है अ, खबरों को कवर करने का, और जिस इलाके में चूंकि आपका करियर बना, वो आपने काफ़ी परसू किया उसको, और वहाँ उन हालात के साथ आपकी दिलचस्पी अभी भी कायम है। आपके, मैं देख रहा था टीआरटी पे आपने कोई डी कोड के नाम से एक प्रोग्राम भी किया था कि लिबिया में क्या हो रहा है। और वो जब प्रोग्राम मैं देख रहा था, मैंने समझा कि शायद आपने अभी ताज़ा ये कोई प्रोग्राम किया है, दोबारा टीआरटी को आपने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अभी आपने बताया कि 2020 में मैंने किया था। तो ये बताएं कि ऐसे लग रहा है कि तारीख इस इलाके में खुद को दोहरा रही है, ये तब्दील नहीं होती है। तो इस वक्त लिबिया और इसके आसपास के जो इलाके हैं उसमें क्या हो रहा है? बड़े लगता है कि इक्तसादी सियासी मफादात की जंग है। मुत्तहिदा अरब अमारात है एक तरफ, दूसरी तरफ सऊदी अरब, तुर्की हैं। तो बुनियादी तौर पे बताएं कि लीबिया को अगर सामने रखें तो ये क्या हो रहा है वहां पे? पहले तो इम्तियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। इट्स एन ऑनर। और आप भी मेरे प्रोग्राम पे आते हैं लेट अली शो यू के ऊपर, तो इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू हियर योर इनसाइट्स। लिबिया, जैसे आपने जिक्र किया, अब 2020 के अंदर ये प्रोग्राम मैंने लिखा था डिकोडेड। 2019 के दिसंबर में मैं लिबिया पहुंचा, ट्रिपली। जब हफ्तार, ये जो अब अपना जंगजू हफ्तार हम इसे कहते हैं, वॉरलॉर्ड है ये एक, और खुद को गद्दाफी फील्ड का मार्शल लॉयलिस्ट था। कहते हैं। जी, फील्ड मार्शल भी कहते हैं, मगर जंगजू हैं एसेंशली, इज अ वॉर लॉर्ड। और ये गद्दाफी साहब के बड़े करीब थे, और 20 साल इनको एग्जाइल में एज ए डिसिडेंट रहना पड़ा अमेरिका के अंदर। और ये उस दौर सीआईए के बड़े करीब आए। इनफैक्ट इनका एक मैंशन भी है लैंगली के करीब, वहां पे स्पोर्ट्स कार्स ही मौजूद हैं। कुछ स्पोर्ट्स कार्स सद्दाम खलीफा के नाम पे हैं, वही सद्दाम जिन्होंने हमारे फील्ड मार्शल के साथ हाल ही के अंदर मुआहदे भी साइन किए हैं। वो क्या मुआहदे हैं, उसके रॉयटर्स के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, मगर ऑफिशियली कोई खबर नहीं आई कि कोई मुआहदे साइन भी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। पाकिस्तान और ये जो लिबिया के अंदर मिलिशिया है एलएनए, जो हफ्तार साहब का बिलोंग करता है। बट आपके सवाल के ऊपर दोबारा आता हूं कि बहुत कंटेंशियस एक तरीके से ये पूरा इलाका है। यहाँ पे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन भी आके पड़ता है, और मेडिटेरेनियन के अंदर जो रूट्स हैं उसके अंदर बड़े की प्लेयर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्र है, उसके साथ लिबिया पड़ता है। अगर आप शमाल की तरफ चले जाएं तो तुर्की आता है, ग्रीस आता है, इटली आता है, और ये सब compete करते हैं कि किस तरीके से अपने रास्ते निकालें। फॉर एग्जाम्पल, जो तुर्की है उसका यूनान के साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर बड़ा इशू है, ट्रीटी ऑफ लुसान और इन सब से करके। तो टर्की क्लेम करता है फॉर एग्जाम्पल मेडिटेरेनियन के अंदर अपनी कोस्ट लाइन से 10 किलोमीटर आगे, मगर जो आइलैंड्स हैं वो यूनान को बिलोंग करते हैं। तो वहां पे जाके इख्तलाफ पैदा होता है। इसी तरीके से अगर टर्की एक स्ट्रेट लाइन निकाल के अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लिबिया की तरफ लेके जाए, तो उसके ऊपर मिस्र का बेसिकली इन्फ्लुएंस आता है। इसराइल का अपना इन्फ्लुएंस है, उसकी अपनी ईईजी है। अब इस पूरे गेम के अंदर, जब मैं वहां पे था टर्की में, मेरी 2015 में जब मैं पहुंचा, तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर तीन मेजर पेग्स हैं जो जिनके थ्रू बेसिकली पावर और पॉलिटिक्स चलती है। एक है ईरान, एक है सऊदी अरेबिया, और एक है तुर्की। मगर उन सालों के अंदर एक नई कुव्वत उभर के सामने आई, मुत्तहदा अरब अमीरात। और मुत्तहदा अरब अमीरात ने एक्चुअली बिफोर इवन 2015 उसने यमन के अंदर और दीगर और एरियाज के अंदर, लिबिया के अंदर
एक्चुअली बात अगर हम देखें, अरब स्प्रिंग जब हुआ 2011 के अंदर, तो निजिया से स्टार्ट, तो उसने जो पूरा बैलेंस था मिडल ईस्ट का, उसको अपने सर के ऊपर उल्टा कर दिया। आपके पास इजिप्ट के अंदर होस्नी मुबारक की डिक्टेटरशिप थी जो गिरी, उसको सपोर्ट थी सऊदी अरब की भी, मुत्तहदा अरब अमीरात की भी। उसकी हुकूमत गिरने के बाद 2011 में एक जमहूरी कुव्वत आई मुस्लिम ब्रदरहुड की और मोहम्मद मोरसी की। उसने इक्वेशन को पूरा, बैलेंस को आउट कर दिया। टर्की के अंदर एक मुस्लिम ब्रदरहुड की हिमायत हुकूमत एर्दोआन, रेचेप तैयब एर्दोआन की सूरत में मौजूद थी 2001-2002 से, और वो कंपीट कर रही थी और दीगर इंटरेस्ट से। तो जब मोरसी साहब आए हैं और ये पूरी बैलेंस ऑफसेट हुआ है, इसके अंदर एक मौका मिला मुत्तहदा अरब अमीरात को अपने आप को प्रोजेक्ट करने का इन बड़े क्लब के अंदर। यानी अगर ईरान को ले लें, सऊदी अरब को ले लें, तुर्की को ले लें, तो मुत्तहदा अरब अमीरात ने अरब स्प्रिंग के बाद देखा कि यहां पे तो एक ओपनिंग नजर आ रही है। अच्छा, न सिर्फ मिस्र में नहीं थी ये सीरिया में भी आई। सीरिया के अंदर एक अपराइजिंग हुई 2011-12 के अंदर, और उसके अंदर यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया और तुर्की सब मिलके जमा हुए एक तरफ, और दूसरी जानिब ईरान ने हिमायत की बशार अल असद और उनकी रजीम की। तो क्लियर डिवाइडिंग लाइंस तय हो गई। मगर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, तो हर किसी की इंटरेस्ट डाइवर्ज होना शुरू हो गई। मिस्र के अंदर 2011 से लेकर 2013 तक मोरसी की हुकूमत थी, मगर 2013 के अंदर वहां पे एक कू हुई और अब्दुल फताह अल सीसी उभर के सामने आए। अब अब्दुल फताह अल सीसी की बैकिंग, और ये अब अपना डॉक्यूमेंटेड भी है, मुत्तहदा अरब अमीरात से आई, और उन्होंने पैसे भी उसके अंदर थ्रो किए, और जैसे ही वो हुकूमत गिरी हाँ, मोरसी लेकिन की, उसमें तो तो मेरा ख्याल है अमेरिका भी उसके साथ बराबर का शरीक था मेरा ख्याल है। तो बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात ने यहाँ पे मिस्र के मामले में अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की के लिए बिडिंग की? मेरे ख्याल से इट्स दी ऑपोजिट। अमरीकी जो आप कह लें डीप स्टेट है या जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसने मुत्तहदा अरब अमीरात को बिट किया। उसने एक तरीके से मुत्तहदा अरब अमीरात को एक गारंटोर बना दिया अपनी इंटरेस्ट का इस एरिया के अंदर। और वो इख्तलाफ हुआ फिर तुर्की के साथ भी। और जब सीसी साहब आ गए, तो यूएई ने फनल करना शुरू किए पैसे, आर्म्स, एम्यूनिशन मिस्र के अंदर, और उसके बाद लिबिया के अंदर। और इसी दौरान 2011 के अंदर अमेरिका से जंगजू हफ्तार, जो 20 साल मौजूद थे लैंगली के पास वर्जीनिया के अंदर, उन इलाकों के अंदर, वो 2011 में एक फ्लाइट लेते हैं बैक टू लिबिया, और उनके कांटेक्ट शुरू होते हैं यूएई से। तो जब यूएई वहां पे चेंज आती है, तो वहां से 2013 तक यूएई स्टार्ट्स फनलिंग इन मनी टू ईस्टर्न लिबिया, बेनगाजी, तब्रूक। और जो जंगजू हफ्तार हैं, इनके एलएनए मिलिशिया को एक और सपोर्ट लाइन मिल जाती है उस रूट से। अच्छा, उसमें बुनियादी सवाल ये उठ रहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है। उसका बुनियादी मकसद क्या है इस तमाम इलाके में? लीबिया के एक ऐसे जंगजू, एक वॉरलॉर्ड को सपोर्ट करना जिसको कि अक़वाम मुत्तहदा भी नहीं मानती है, और अब पाकिस्तान भी उसी जंगजू की हिमायत कर रहा है। तो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है मुत्तहदा अरब अमारात के ज़रिए? क्या अमेरिका कुछ हासिल करना चाहता है, या मुत्तहदा अरब अमारात की ये अपनी गेम है जिसके लिए उसने पाकिस्तान को भी साथ शामिल कर लिया? क्योंकि आपने सुना होगा कि चंद दिन पहले मुत्तहदा अरब अमारात के सदर पहली मर्तबा, सदर बनने के बाद कई साल हो गए उनको, तो पहली मर्तबा वो पाकिस्तान के दौरे पे आए, जहाँ बताया गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेटी की शादी के लिए आए थे। मालूम नहीं वो सरकारी दौरा था, गैर सरकारी था, लेकिन पहली मर्तबा 2 घंटे के लिए वो इस्लामाबाद आए। और लगता यह है कि पाकिस्तान ने भी मुत्तहदा अरब अमारात का साथ दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि तुर्की, सऊदी अरब जो है, हम उनके उनके सामने खड़े हो गए हैं, और एक और प्रॉक्सी जंग का पाकिस्तान भी हिस्सा बन जाएगा? वो इस सवाल का जवाब देने से पहले आई थिंक आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि अमेरिका का क्या मुफाद था मुत्तहदा अरब अमीरात जैसी कुव्वत को इस तरह आगे लेके आने का।
2011 میں جب جب اس سے پہلے امریکہ کا جو آرکیٹیکچر تھا مڈل ایسٹ کے اندر وہ تھا کہ اسٹرانگ مین ڈکٹیٹرز کے اوپر مبنی، ان کو بیسکلی آؤٹ سورس کرو۔ مڈل ایسٹ کے اندر اگر سوئس کنال کی پیسج ہے یا آئل فلو ہے تو ان لوگوں کے تھرو آپ اس چیز کو گارنٹی کریں گے۔ اس کے اندر سعودی عرب کا بھی بڑا کردار تھا۔ تو جب عرب سپرنگ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں تنیزیا کے اندر بن علی کی حکومت اڑ گئی، ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں لیبیا کے اندر گدافی جن سے ان کے بڑے اختلافات چل رہے تھے وہ حکومت اڑ گئی۔ پھر 2012 کے اندر جو یو ایس کانسلیٹ تھی بنغازی کے اندر اس کے اوپر اس کو آگ لگا دی گئی۔ ساتھ ساتھ سیریا میں داعش اور عراق کے اندر القاعدہ اور داعش ان کی پینیٹریشن، تو جو پورا امریکن لاجک تھا یا ریزن تھا، اور یہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران ہو رہا ہے۔ اوباما کا اس وقت فوکس تھا ایشیا پیوٹ کے اوپر، یا آہستہ آہستہ امریکہ پیوٹ کرنا چاہ رہا تھا ٹورڈز ایشیا۔ تو جو ان کا جو پرائمری آرکیٹیکچر تھا کئی دہائیوں سے 50 ایئرز سے وہ کلیپس ہوا۔ اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی قوت ہے جو آ کے اس چیز کو ریپلیس کر سکے یا آ کے اپنی مداخلت کر سکے۔ دو آپشن تھے، یا تو سعودی عربیہ ہے یا ٹرکی ہے۔ ایران سے تو ان کے اختلافات چل رہے تھے۔ ان کو اندازہ ہوا کہ نہ ترکی یا سعودی عربیہ ان چیزوں کو گارنٹی کر سکتا ہے جو پہلے ڈکٹیٹرشپس یا مبارک یا بن علی یا اور دیگر لوگ کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور اہم کردار ہے اور وہ ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل ایک طرف ہے اور دوسری جانب ہے متحدہ عرب امارات۔ تو ان دونوں کی کنورجنس بہت ساری چیزوں کے اوپر، ایجپٹ کے اوپر، سیریا کے اوپر، اور پھر ایونچولی ابراہیم اکارڈز کے اندر ہم نے دیکھا 2017 کے اندر انہوں نے وہ چیز فارملائز بھی کر لی۔ تو یہ ایک اپرچونٹی تھی جس کے اندر یو اے ای اپنے آپ کو سامنے لے کے آیا، امریکہ کو ایک ولنگ پارٹنر ملا جو اسرائیل کی مدد کر سکے اور امریکن سو کالڈ کوٹ ان کوٹ ایمپائر کو مینٹین کر سکے اور اس کا ہولڈ مینٹین کر سکے اس پورے خطے کے اندر، وہ مل گیا۔ اور ایک اور اس کے اندر بڑا ایک اہم ٹاپک ہے، وہ ہے یمن کا۔ اس دوران اور ہم نے یہ دیکھا 2012 کے اندر جو ایرانین انفلوئنس تھا یمن میں، ساؤتھ آف سعودی عربیہ، اسپیشلی ود دا ہوتیز۔ اب ہوتیز جو ہیں وہ شیعہ ملیشیا کے طور پہ آپ سمجھ لیں شروع ہوئے تھے، مگر ان کی بڑی پینیٹریشن تھی۔ ایران نے ان کو فنڈ کرنا شروع کیا اور انہوں نے بیسکلی اسکرمشز اور اٹیکس کرنا شروع کیے سعودی عرب کے اوپر۔ اب امریکنز نے اس کے اندر بھی سعودیز کو سپورٹ کیا، مگر اس کے اندر بھی متحدہ عرب امارات نے ایک اپرچونٹی دیکھی اور وہ لیچ آن کر گئے اس چیز کے اوپر۔ اچھا، سعودی عرب کے اندر بھی اس دوران ایک چینج آئی۔ ہم نے دیکھا کہ جو پرانا گارڈ تھا وہ ریسیڈ ہوا اور محمد بن سلمان اوپر آئے۔ محمد بن زائد جن کی ٹریننگ ہوئی ہے سینڈ ہرس کے اندر، ان کے ویسٹرن انٹیلیجنس کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے، سی آئی اے کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اس اپرچونٹی کا اور محمد بن سلمان کو اپنے ونگز کے اندر یا اپنی مینٹورشپ کے اندر لینے کی کوشش کی، اور ایک حد تک کچھ سالوں تک وہ سکسیڈ بھی کرے، اس چیز کے اندر کامیاب بھی ہوئے۔ تو اس میں اب تو یہ لگ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک نیا پوائنٹ پر مین یا فائر فائٹر فار امریکہ وہ ہے متحدہ عرب امارات، کیونکہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، اس کی اس علاقے میں انوالومنٹ کی تاریخ بھی بہت پرانی نہیں ہے لیکن انوالومنٹ ان کی رہی ہے۔ اب پاکستان کو بھی انہوں نے لگتا ہے کہ اپنے سائٹ پہ کر لیا ہے، کیونکہ جو 4.6 ارب ڈالر کی اسلحے کی بات ہے جو جنرل یا فیلڈ مارشل حفتار کو پاکستان نے بیچنا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے وہ خود ہی دے دے، لیکن بہرحال اس کی کنڈویٹ تو کوئی ہوگا، کیونکہ حفتار کی جو حکومت ہے وہ تسلیم شدہ نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل بینکنگ ٹرانزیکشن کی سہولیات اس کو میسر نہیں ہے، تو کسی نے تو کنڈویٹ کا کام کرنا ہے اس کے لیے۔ تو یہ ایک نئے پوائنٹ مین کے طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ابھر کے سامنے آ رہا ہے اس مشرق وسطیٰ میں؟ آئی تھنک کچھ سمپلسٹک ہوگا کہنا کہ بیسکلی اگر آپ کیمپس کے اندر پوری چیز کو ڈیوائڈ کریں نا، اور جب اتنا بڑا ایک سوشل اکنامک اور پولیٹیکل فلکس آئے جیسا ایک عرب سپرنگ کے بعد آیا اس پورے خطے کے اندر، اس طرح تو ترکی بھی نیٹو کا حصہ ہے۔ ترکی ایک طریقے سے ایک نیچرل ایلائی ہونا چاہیے امریکہ اور یورپ کے لیے،
مگر ایسا نہیں ہوا. ریچپ طیب ایردوان کے آنے کے بعد چیزیں چینج ہوئیں، امریکن ایکویژن کے لیے بھی، یورپ کے لیے بھی، نیٹو کے لیے بھی اور رشیا کے لیے بھی. یو اے ای کی پوزیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اٹس اے سٹی اسٹیٹ. ان کی اپنی آبادی کوئی ہوگی میرے خیال سے 5 لاکھ، مگر پورے یو اے ای کے اندر ملا کے تقریباً 9 ملین لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ باہر سے آتے ہیں اور ان کی اپنی انٹرسٹ جو ہیں وہ بڑی ہی کانسنٹریٹڈ ہیں، اور وہ انٹرسٹ الائن ہوتی ہیں برطانیہ کے ساتھ، برٹش انٹیلیجنس کے ساتھ زیادہ کمپیئر ٹو سعودی عربیہ، جہاں پہ ان کی آبادی بھی زیادہ ہے اور زیادہ پلز ان کے بہت زیادہ ہیں. تو یو اے ای ایک انٹرسٹنگ پوزیشن میں ہے کیونکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے کسی کے لیے بھی، اور ایز اے اسمال پاور، چھوٹی قوت، اس کو اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا ہے. وہ اپنے آپ کو ایکول دیکھتے ہیں سعودی عرب سے، وہ اپنے آپ کو ایکول دیکھتے ہیں ترکی سے، یہاں تک کہ یہ بڑی ریاستیں ہیں. مگر ان کو پتا ہے کیونکہ ان کی اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے، ان کے پاس ویسٹرن بیکنگ بھی ہے، وہ چاہے جس سے بھی بزنس کر لیں. فار ایگزامپل ایبراہم اکارڈز کے اندر جو انہوں نے لیڈ کیا اور اسرائیل کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا 2017-18 کے اندر، جس کی سربراہی بھی ایک طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب ہم اپنے آپ کو بہتر پروجیکٹ کر سکتے ہیں نئے پارٹنرز ڈھونڈ کے، اور یہ جو پرانا آرکیٹیکچر ہے جس کے اندر سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی بن کے ہمیں ڈکٹیٹ کرتا تھا کہ جو کرنا ہے ہم بتا رہے ہیں تمہیں کیا کرنا ہے، او آئی سی کے اندر ہم لیڈ لیں گے، نہیں. اب متحدہ عرب امارات اور جو بیسکلی ابو دھابی کے شیخ ہیں وہ لیڈ لیں گے. اچھا، وہ بنیادی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ خطہ کدھر جائے گا، یہ ریجن کدھر جائے گا، یہاں پہ کون الائنسز کرے گا، کون نہیں کرے گا. اور ابھی جو ہوا ہے حال ہی کے اندر صومالی لینڈ کے اندر فار ایگزامپل، جہاں پہ اسرائیل نے صومالیہ کا جو بریک اوے ٹوٹا ہوا حصہ ہے بڑے سالوں سے، صومالی لینڈ جو اوپر جا کے گلف آف ایڈن کے اوپر بھی لگتا ہے، باب المندب اور جبوتی کے ساتھ بھی لگتا ہے، اس کے اندر 18 ممالک نے انکلوڈنگ پاکستان ایک ڈیمارشے، ایک ڈاکیومنٹ ایشو کیا کنڈیم کرتے ہوئے. اس کے اندر یو اے ای اور بحرین مسنگ تھے کیونکہ وہ اسرائیل کی موو تھی. تو ایک اپرچونٹی ملی یو اے ای کو اور ابو دھابی کے شیخs کو، اور انہوں نے اس کو ابھی تک ایٹ لیسٹ فرام 2011 اپ ٹل ناؤ فلی انہوں نے ایکسپلوئٹ کیا ہے، اور لگ نہیں رہا کہ وہ رکیں گے اس چیز کے اوپر. اچھا، اس میں آپ نے چونکہ خود ہی اسرائیل کی ابراہم اکارڈز کی بات لے آئے، تو اب تو انکریزنگلی یہ لگ رہا ہے کہ ممکن یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات ان جو لیبیا جیسے ممالک ہیں ان کو اب نیوٹرلائز کر کے، مصر پہلے ہی نیوٹرلائز ہو چکا ہے، بنیادی طور پہ اسرائیل کے لیے راہ ہموار کرنے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے. کیونکہ متحدہ عرب امارات اس خطے کا پہلا ملک تھا جس نے 2002، 3 یا 4 میں اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ تعلقات قائم کر لیے تھے. مجھے شمون پیریز جو سابق ان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان، یہ 2006 کی میں بات بتا رہا ہوں جب میری ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارے ساتھ غیر رسمی تعلقات کیوں قائم نہیں کر سکتا، ہمارا تو آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت عرصے کی تھوڑی سی کنفیوژن تھی. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پچھلا دور حکومت تھا اس میں یہ واضح ہوا کہ کسی ایک ملک کو آپ اپنا فوکل پوائنٹ بنا کے اس کے ذریعے اسرائیل کی بقا، اسرائیل کی ایگزسٹنس کی راہ ہموار کریں. ابراہم اکارڈز بھی ٹرمپ کے پہلے زمانے میں ہوئے، اور اب بالآخر متحدہ عرب امارات اپنی آنکھیں بھی دکھا رہا ہے، مسل کہتے ہیں مسل فلیکسنگ، وہ بھی دکھا رہا ہے، چھوٹے ملکوں کو امداد بھی فراہم کر رہا ہے. تو اس تمام ایکویشن میں ایک طرف تو اسرائیل ابراہم اکارڈز کی راہ ہموار ہو رہی ہے، پاکستان بھی اس تمام کوشش کا حصہ بن گیا ہے جس طرح کہ مصر بنا ہوا ہے. اس کے پیچھے اگر آپ محمد بن زائد کی اپنی کانورسیشنز جو ریلیز ہوئی ہیں وکی لیکس کے اندر بھی اور دیگر ڈاکیومنٹس کے اندر جو لیک ہوئے ہیں اوور دی ایئرز، تو اگر آپ 2007 پہ بات لے کے جاتے ہیں نا، آپ نے بات کی 2006 کے اندر آپ کی ملاقات ہوئی تھی شمون پیرس سے، 2007 کے لیک ڈاکیومنٹس کے اندر محمد بن زائد جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے 3 ممالک کو، جو وہ کہتا ہے جہاں پہ اگر ڈیموکریسی آ گئی تو یہ ہمارے لیے بڑی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. اس کے اندر مصر ایک ہے اور پاکستان دوسرا ہے. تیسری ٹرکی کی بھی بات کرتا ہے وہ، مگر بنیادی طور کے اوپر جو سب سے 2 بڑے ملک ہیں اس خطے کے اندر ابھی فی الحال مسلمان ملک، وہ ہے پاکستان اور دوسرا ہے مصر.
پاکستان کے اندر صحیح ہے بہت ساری ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہیں، لینگوال پرابلمز ہیں، مگر بظاہر طور کے اوپر میجورٹی مسلم ہے اور میجورٹی سنی مسلم ہے. وہی ایکویژن بنتی ہے مصر میں، اور مصر سے تو آبویسلی مسلم بردرہڈ جو ربیہ نکلا ہے وہ ایجپٹ سے ہی نکلا. اچھا ایک اور چیز، بہت پہلے ایم بی زی نے اور یو اے ای نے مسلم بردرہڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کا باعث ہیں. اور ہم نے دیکھا جب 2001 کے اندر 9/11 اٹیکس ہوئے، اس کے بعد جو یو اے ای ہے اس نے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کا پوسچر اپنا لیا، اور اس نے ٹارگٹ کیا سلیپر سیلز کوٹ ان کوٹ جو تھے اس وقت، یا تو القاعدہ کے یا ایون مسلم بردرہڈ کے جو لوگ تھے، ان کو انہوں نے پکڑا اور ان کو ایکسٹراڈائٹ بھی کیا. اس سے ایک ریلیشن شپ کریٹ ہوئی ان کی ویسٹرن انٹیلیجنس کے ساتھ جو تھی برقرار، وہ اور انہانس ہو گئی، اور وہ اسرائیل کے آربٹ کے اندر بھی آ گئے. اب انہوں نے اس چیز کو ایک مشن لے لیا ہے کہ اگر یہاں پہ یہ قوتیں آ گئیں یا ڈیموکریسی یا جمہوریت آ گئی، تو ایسے عناصر جو ہماری انٹرسٹ کے خلاف ہوں گے، جو ہمارے اقتدار کے خلاف ہوں گے، جو ہمارے سٹی اسٹیٹ رولز کے خلاف ہوں گے، وہ پاور میں آ جائیں گے. اگر وہ پاور میں آ گئے تو پورے خطے کو وہ سویپ کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ابو دھابی کی یا جو پرنسلی اسٹیٹ یا ایمریٹس جو ہیں، یہ 7 یا 8 جو سٹیز جا کے ایک متحدہ عرب امارات جی بنتی ہیں، جی ان کی طاقت کو ڈائریکٹ چیلنج کریں گے. اسی لیے نہ صرف انہوں نے پاکستان کے اندر جو کیا سو کیا، ایجپٹ کے اندر انہوں نے عبد الفتاح السیسی کو سپورٹ کیا، مگر ٹرکی کے مطابق 2016 کے اندر جو وہاں پہ بغاوت ہوئی تھی، جولائی 15 2016 کی کو، اس کے اندر ٹرکی نے سب سے پہلا جو ملک تھا جس کو آئیڈینٹیفائی کیا، ایک تو امریکہ ساتھ بعد میں آیا کہ انہوں نے ہمیں انفارم نہیں کیا یا ہم سے بات نہیں کی، انہوں نے نام لیا متحدہ عرب امارات کا، اور انہوں نے کہا کہ جو گلینسٹ موومنٹ ہے اور فتح اللہ گلین کے جو سلیپر سیل ہیں، ان کی فنڈنگ آ رہی تھی یو اے ای سے. تو اچھا یو اے ای کا موقف بڑا کلیئر تھا، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر اس پورے خطے میں جمہوریت نام کی چیز آ گئی یا میجورٹیرینزم اس جمہوریت کی بنیاد پہ آ گیا، تو سب سے بڑی کیجولٹی، سب سے پہلی کیجولٹیز ہوں گی یہ سٹی سٹیٹس اور ان کا اقتدار. اور نہ صرف وہاں پہ، سعودی عرب کے اندر بھی، مگر سعودی عرب کے اندر پھر بھی کیونکہ ان کی آبادی زیادہ ہے اور آبادی کی زیادہ پینیٹریشن اور پل ہے سعود خاندان کے اوپر، تو وہاں پہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. سعودی عرب اور سعودی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی آسانی سے کوئی سٹیپ نہیں لے سکتی جتنی آسانی سے متحدہ عرب امارات اور ابو دھابی اور النیان فیملی لے سکتی ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی ان کی یعنی 4 یا 5 لاکھ تو کل آبادی ہے آنسربل. باقی اگر وہ چاہیں اپنے آپ کو وہ بنکر ان کر سکتے ہیں، جی جو انہوں نے بالکل. کیا ہوا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں یو اے ای از ون آف دا موسٹ فار موسٹ سرویلنس اسٹیٹس ان دا ورلڈ. ہر چیز مانیٹرڈ ہے، ہر چیز آنا جانا ان کا یعنی کیمراز لگے ہوئے ہیں، پورا سسٹم انہوں نے آٹومیٹ کر لیا ہے. ان کے ایگزسٹنگ اب اپنا جو انٹیلیجنس تعلقات ہیں، انٹیگریشن ہے اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، وہ جو آف سائٹ کیمپس آپریٹ کرتے ہیں، رینڈیشن کیمپس آپریٹ کرتے ہیں سوڈان سے لے کر لیبیا تک اور دیگر اور جگہوں کے اوپر، مے بی ایون صومالی لینڈ کے اندر. صومالیہ کے اندر یو اے ای نے ایک بیس بنایا تھا جو انہیں بعد میں ابینڈن کرنا پڑا جب ٹرکی کا بیس آ گیا، اور ٹرکی نے ٹریننگ کی پیرلل اس کے، وہ وہاں پہ بھی بیس انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو ان کی پینیٹریشن اس ماڈل کے اوپر ہر جگہ ہے، اور جہاں پہ بھی وہ خطرہ دیکھیں گے یا خطرات دیکھیں گے مسلم بردرہڈ ٹائپ کے یا ایسی موومنٹس، ایسی جمہوری موومنٹس جو پھیل سکیں، وہ اس کو روکیں گے اور روک رہے ہیں. اور اسی لیے سوڈان کے اندر آر ایس ایف کو انہوں نے سپورٹ کیا، آر ایس ایف کے تھرو انہوں نے ریکروٹس بھیجے لیبیا کے اندر ہفتار کو سپورٹ کرنے کے لیے. جب ہفتار کی پوزیشن تھوڑی مضبوط ہوئی تو وہاں سے انہوں نے بندے بلائے لیبیا سے سوڈان کے اندر دوبارہ آر ایس ایف کو جوائن کرنے کے لیے. تو ان کی انٹرسٹ اسی کے اندر ہے جس طرح اسرائیل کی انٹرسٹ ہے کہ کوئی بھی آرگینک مسلم میجورٹیرین ڈیموکریٹک موومنٹ اس پورے خطے میں، چاہے وہ لیبیا میں ہو، سوڈان میں ہو یا پاکستان میں ہو، وہ اپنے جڑ نہ جما سکے. پہلے جناب بہت بہت شکریہ. بس زوم نے آج ہمیں اتنا ہی ٹائم دیا ہے. بڑی فیسینیٹنگ زبردست قسم کی گفتگو تھی علی مصطفیٰ کے ساتھ، اور پورے مشرق وسطیٰ کا ایک نقشہ انہوں نے ہمارے سامنے الفاظ کی صورت میں کھینچ کے رکھ دیا
کہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے اور کس کو پاکستان جیسے ملکوں میں جمہوریت سے خطرہ ہے. لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات بھی اس خطرے کا شکار ہے, دوچار ہے. اور اب دیکھیے اس کا براہ راست اثر پاکستان پہ. پاکستان میں جمہوریت تو ویسے ہی لگتا ہے شاید سسک رہی ہے, جو کچھ 26ویں سے 23ویں ترمیم کے بعد ہوا ہے. لیکن ہم دعا بہرحال کریں گے, امید کریں گے کہ حالات اس سے خراب نہ ہوں. لیکن اگر پاکستان اس پراکسی جنگ کا حصہ رہا, پہلے افغان جنگوں کا حصہ تھا, اب اگر لیبیا کی پراکسی جنگ کا, خاص طور متحدہ عرب امارات کی جنگ جو کہ ہم سمجھتے ہیں اسرائیل کے لیے ہے, اسرائیل کی راہ ہموار کرنے کے لیے, اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑتا ہے آنے والے سالوں میں شاید واضح ہو جائے گا. تو علی, بہت بہت شکریہ, میں نے آپ کا کافی وقت لیا اور آپ کو جگایا ہے. اب تو آپ کے سونے کا وقت ہو رہا ہے. خدا حافظ.